بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم حضرات، گزشتہ کئی خطبات سے ہم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی مسلم شریف کے خطبہ حجۃ الوداع کی حدیث کے جملوں پر جو مختلف موضوعات کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، گفتگو کا ایک سلسلہ سن رہے ہیں. اس سے پہلے 3 چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں جن میں خود اور کئی چیزیں شامل تھیں. پہلا اس خطبہ حجۃ الوداع کا ٹکڑا تھا: ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. کہ دیکھو، عرفات کے میدان میں حضرت جابر بیان فرماتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں جب آپ پہنچے تو نمرہ میں آپ کے حکم پر آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا. جب سورج ڈھلا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ کو طلب کیا جس پر آپ کے لیے کجاوا رکھ دیا گیا اور آپ اس پر سوار ہوئے اور وادی کے درمیان تشریف لا کر آپ نے لوگوں کو یہ خطبہ دیا کہ بے شک تمہارے مال، تمہارے خون اسی طرح محترم ہیں جس طرح تمہارا یہ دن تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے شہر میں قابل احترام ہے. دوسری چیز آپ نے یہ بیان فرمائی: الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. سنو، یاد رکھو کہ امر جاہلیت جتنے بھی ہیں، جاہلیت کے جتنے بھی کام ہیں، جاہلیت کے جتنے بھی معاملات ہیں، نظریات ہیں، قوانین ہیں، تہذیب ہے، تمدن ہے، جو بھی ہے وہ سب میرے قدموں کے نیچے دفن. اس کی تفصیل ہم سن چکے ہیں کہ اس امت نے، اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو اپنے قدموں کی تلے دفن کر دیا تھا، اس امت نے کریت کر ہر ایک چیز نکال لی ہے اور آج اسی کی پیروی، اطاعت اور بندگی میں لگے ہوئے ہیں. پھر تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی تھی اس خطبہ حجۃ الوداع میں کہ وہ دماء الجاہلیت موضوع، جاہلیت کے سب خون بھی میں آج سے ختم کرتا ہوں. اور اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندان کے خون کو ختم کرنے کا اعلان کیا جو ابن ربیعہ ابن حارث کا خون تھا. اس سلسلے میں بھی میں تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھ چکا ہوں کہ اس وقت کے عرب معاشرے میں یہ کیا چیز تھی اور اسلام نے اس سلسلے میں جو قوانین دیے اس میں کیسی زندگی کا راز چھپا ہوا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ.
اور تمہارے لیے اے عقل والو اس قصاص کے حکم میں بڑی زندگی ہے، یہ میں واضح کر چکا ہوں۔ اب اس کے بعد چوتھی چیز آپ نے جو بیان فرمائی اس خطبہ حجۃ الوداع میں وادی نمرہ کے اندر، وہ ہے وَرِبَ الْجَاہِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، جاہلیت کے سب سود بھی میں ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ سود اللہ کے شریعت میں ہمیشہ حرام رہا ہے، تورات میں بھی اس کے سلسلے میں یہی حکم ہے، یہ حرام ہی رہا ہے امت پر، کیونکہ اس کے اندر جو نحوست، جو خباثت، جو گندگی بھری ہوئی ہے کسی اور میں نہیں ہے۔ سور بھی اتنا نجس اور ناپاک نہیں ہے جتنا نجس اور ناپاک یہ سود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو بھوک سے مرتے وقت سور کھا لینے کی اجازت دے دی ہے کہ اگر آدمی بھوک سے مر رہا ہو اور سور کے گوشت کے علاوہ کچھ اس کو کھانے کو نہ ہو جان بچانے کے لیے، تو جان بچانے کی حد تک دل کی ناگواری کے ساتھ وہ کھا سکتا ہے، اجازت ہے، مگر سود کی کہیں بھی اجازت نہیں، کہیں بھی اجازت نہیں ہے، کسی حال میں اجازت نہیں۔ یہ اتنی غلیظ، ناپاک اور نجس چیز ہے، سور کے گوشت سے، سور کی خون سے، سور کی گندگی اور نجاست سے زیادہ نجس چیز ہے یہ۔ آج یہ امت اس میں چاروں طرف سے لتھڑی ہوئی ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ غداری اور بے وفائی کے نتیجے میں جو دلوں میں سختی پیدا ہوئی، ہوتا کیا ہے؟ اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی قوم، جب کوئی ملت، جب لوگ اللہ کی نصیحتوں کو بھلا دیتے ہیں، بار بار کی یاد دہانی کے بعد بھی اللہ کی اطاعت کی طرف پلٹ کر نہیں آتے اور نافرمانی کیے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں دو چیزیں ظہور میں آتی ہیں۔ ایک تو ان پر لعنت ہو جاتی ہے اللہ کی، یعنی اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیتا ہے۔ دوسرے، دلوں میں سختی پیدا کر دی جاتی ہے۔ یہ عذاب ہے اللہ کا دنیا میں، یہ ایمان والوں پر آتا ہے، جو ایمان لانے کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور یہ کفر پر بھی لاگو ہوتا ہے، جب وہ بار بار کی نصیحت کے باوجود جھٹلاتے رہتے ہیں رسول کو، اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کرتے رہتے ہیں، نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں، نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی پھر انکار کر دیتے ہیں، پھر لعنت پڑ جاتی ہے اور دلوں میں سختی پیدا کر دی جاتی ہے، جو ایک آدمی کے لیے، ایک انسان کے لیے، ایک بندے کے لیے اس دنیا میں سب سے بدترین سزا ہے۔ سب سے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ اپنے کسی بندے کے دل کو اتنا سخت کر دے کہ اس کے اندر قبول حق اور نصیحت کی اثر پذیری کا کوئی شائبہ باقی نہ ہو، کوئی استعداد، کوئی صلاحیت ہی نہ بچے۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس سے۔ اس کو قرآن کی زبان میں قاسیت قلوب، قساوت قلبی، دلوں کی سختی کہتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، کیونکہ جب دل میں سختی آ جاتی ہے پھر اس میں کوئی حق بات قبول کرنے کی نہ خواہش باقی رہتی ہے، نہ قوت باقی رہتی ہے، نہ صلاحیت اور طاقت باقی رہتی ہے۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس سے، اسی لیے آپ نے پناہ مانگی ہے اس سے۔ سخت دل اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جس میں خوف نہ ہو تیرا۔ خشیت الہی یہ آدمی کے دل کے لیے ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، آدمی کی راہ پر آنے کا سب سے واحد اور مؤثر ترین حربہ ہے۔ اگر دل میں سختی ہے تو پھر تو آیات ہوں، احادیث ہوں، واقعات ہوں، سیرت ہو، چاہے جو کر لو، انسان پر اس حق بات کا اثر نہیں ہوتا۔ دل کی سختی جتنی فیصد ہوگی اسی اعتبار سے وہ اللہ کی رحمت سے دور جائے گا، اور اسی اعتبار سے وہ اللہ کی توفیق سے محروم ہو کر عذاب شدید، عذاب علیم اور عذاب عظیم کا اپنے آپ کو مستحق بناتا چلا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ بدترین صورتحال ہے، اور اس میں سود جو ہے
یہ اپنا کردار بحسن و خوبی پورا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبہ حجۃ الوداع میں جو چوتھی چیز ارشاد فرمائی وہ فرمایا کہ وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، جہالت کا جو بھی سود ہے سب ختم کرتا ہوں۔ وَإِنَّ أَوَّلَ رِبَا اور ازو ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّ، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے سود کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور وہ سود ہے عباس ابن عبد المطلب کا، اور اس کو میں پورا کی پورا ختم کرتا ہوں۔ اس میں گنجائش ہی نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ نے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ایمان والو سود چند در چند اضعافا مضاعفا، بڑا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ کامیابی حاصل کر سکو، فلاح پا سکو۔ اس کے بعد آگے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ صحابہ میں اعلان آپ نے ایسی نہیں کر دیا، اور یہ معاملہ پیسے کا ہے، اور انسان کا معاملہ کیا ہے؟ ان الانسان خلق حلوا، انسان جلد باز تو ہے، اوپر سے کیا مصیبت لگی اس کے ساتھ؟ تحبون المال حبا جما، مال کو سینت سینت کر جمع کرنے کی محبت میں گھرا ہوا ہے انسان۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان اپنے رب کا ناشکرا تو ہے، اس کا عمل خود اس بات کی گواہی دے گا، لیکن وہ مال کی محبت میں بھی بہت سخت گرفتار ہے۔ یہ سود مال کا ہی تو مسئلہ ہے، یہی تو مسئلہ ہے یہاں پر، یہی شیطان کامیاب ہوتا ہے انسان کو اللہ کی لعنت میں گرفتار کرنے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ سے ڈرنے کا مفہوم ہی بدل کر رہ گیا ہمارے پاس، چہرہ بنا لیے، ٹوپی اوڑھ لیے، علماء کے ایسا لباس پہن لیے تو وہ بھی سمجھتا میں بھی اب متقی ہو گیا ہوں، نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، عمرہ حج وغیرہ ہو گئے کامیاب ہو گئے۔ یہ اصل معاملے یہاں ایمان، اطاعت، بندگی، خوف الہی، خشیت الہی، یہ یہاں پر دنیا کے معاملات میں ثابت ہوتی ہے کہ انسان کتنا اللہ سے ڈرنے والا اور کتنا ایمان میں ثابت قدم ہے۔ اور پھر ہماری نمازیں، ارے ہماری نمازیں تو کافروں پہ بھاری نہیں پڑ رہی، شیطان پہ تو کیا بھاری پڑیں گی، کافروں پہ بھاری نہیں پڑ رہی، وہ تو اجازت دیتے ہیں۔ وہ اجازت کس بات کی نہیں دیتے ہم کو؟ مسجد سے باہر یہ دین نہیں لانا، یہ حلال اور حرام کے قاعدے نہیں چلانا، ان کو اس سے چڑے، مسلمانوں کو بھی اس سے ہی چڑے۔ یہ شادی خانہ ہے، اس میں شریعت کی بات مت کرو، یہ خاندان کا معاملہ ہے، ہمارے بڑوں سے ہوتے آیا ہے، ہمارے بڑے کوئی بے عقل نہیں تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر وہ شریعت کے خلاف تھے تو بے عقل ہی نہیں، گمراہ بھی تھے اور جاہل بھی تھے، مگر ہم کو شیطان نے ان بڑوں کی محبت میں گرفتار کر کے ان کو ہمارا معبود جیسا بنا دیا۔ ارباب من دون اللہ کی جو اصطلاح قرآن استعمال کرتا ہے، یہ تو بہت سے رب ہم نے بنا رکھے ہیں، یہ رب ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا ہے؟ قرآن مجید جب بھی حکم دیتا ہے نا کسی کام کو کرنے کا، کسی کام کو چھوڑنے کا، اس کے آگے پیچھے یہ حکم ضرور ملتا ہے، اتقوا اللہ فاتقوا اللہ واتقوا اللہ، یہ اللہ سے ڈرو کیا ہے؟ یہاں بھی دیکھو کیا حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نا اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کیا مطلب؟ ڈرنے کا اٹھتے بیٹھتے لوگوں کے سامنے استغفر اللہ بول دو، کھانا کھا کے الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بول دو، اللہ ڈرنے والے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو بھی سود اب باقی رہ گیا ہے ہمارا حکم آنے کے بعد پہلے سے جو بھی تمہارے معاملات تھے سود کے، سودی لین دین کے،
تو اب اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ کیا، خود پر حجۃ الوداع میں یاد دہانی فرمائی، اور سیرت اور تاریخ کیا بتاتی ہے ہم کو صحابہ کی، انہوں نے سب چھوڑ دیا۔ اب معمولی رقمیں نہیں تھیں ان کی، بہت بڑی بڑی رقمیں تھیں، اس پہ تو کاروبار چلتا تھا ان کا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، آپ نے سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود ختم کیا۔ یہی بات تو قرآن مجید کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ، انتہائی بغض سے بھری ہوئی ہے یہ چیز، ناپاکی اور گندگی سے بھری ہوئی ہے یہ چیز کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں، یا وہ کرو جو کہتے نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان پر پہلے اس کو نافذ کیا کہ ان اول ربا ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب، وہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود ختم کرتا ہوں، اور وہ سود عباس ابن عبد المطلب کا ہے۔ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، وہ سارا یہ سارا ختم۔ ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے اگر بات سمجھ میں آ بھی گئی؟ اب یہ ہے جو یہ تو کر لیتے، آگے کا دیکھیں گے، نہیں کریں گے۔ صحابہ اکرام کے پاس یہ بات نہیں تھی، ان کے پاس جیسے حکم آیا اللہ نے یہ کہا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جو بھی سود باقی رہے گا اس کو چھوڑ دو اگر سچے ایمان والے ہو۔ انہوں نے کہا ہم نے چھوڑ دیا۔ تو کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ اب ہمارا تو اس میں پورا روپیہ اٹکا ہوا ہے، اب کیسا کرنا؟ ایمان والا دنیا کے معاملے میں ایسی کافرانہ یہودانہ مہاجن والی سوچ نہیں رکھتا، وہ مومن ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے میرا رازق اللہ ہے، رازق اللہ ہے تو پھر میں یہ کیوں سوچوں؟ اچھا، پھر شیطان نے کس طرح جھانسا دیا؟ عام مسلمانوں کی عقل میں یہی سوچتی ہے ابھی سود میں تو نفع ہی ہے نا، اور دلیل کیسی دیتے ہیں مشرکین مکہ کی طرح، ہم 100 روپے کی چیز اگر بیچ رہے، 100 روپے کی خرید کے لائے تو 100 میں تھوڑی بیچیں گے ہم کو 10 20 30 20 روپے لینا پڑے گا کہ نہیں؟ یہ جو مسلمانوں میں علماء سو ہیں حرام خور، جنہوں نے یہ نکالا ہے راستہ کہ ہم اس ملک میں ہیں، یہ کفر کا ملک ہے، کافروں کا ملک ہے، اس میں ہم جو سود ان سے لیں گے یا ان کے بینکوں سے وہ حلال ہے۔ یہ بات ٹھیک یہودی بولتے تھے، ان کو معلوم تھا تورات میں سود حرام ہے، اور جب ان سے کہا گیا کہ تم کو تورات میں تو حکم ہے کہ سود لینا حرام ہے، تو کیا بولے؟ ہاں ہے، لیکن یہ عرب کے جاہلوں سے، امیوں سے لینا حرام نہیں، بالکل یہودیوں کے نقش قدم پر۔ وہ جو نبی نے فرمایا نا کہ بالش در بالش، زرا در زرا تم نقش قدم پر چلو گے، یہود و نصارہ کی چل رہی ہے یہ امت۔ قرآن و سنت میں، سیرت میں کہیں ایک بات کوئی بتا نہیں سکتا جہاں اس نجاست اور گندگی اور ناپاکی کو کسی درجے میں مجبوری کے جائز قرار دیا گیا ہو، ہرگز نہیں، بالکل جائز نہیں، کسی صورت میں جائز نہیں۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا، رواہ مسلم۔ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت امام مسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، اس کے گواہوں پر، اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر کی۔ وقال ہم سوا، فکس میں رکھا ہوا ہے پیسہ،
حرام، چاہے جس ارادے اور نیت سے رکھے ہوں گے، حرام ہے وہ، کیونکہ یہ حدیث بتا رہی ہے سود کھانے والا، کھلانے والا، اس کا لکھنے والا، اس کی گواہی دینے والا، سب پر لعنت۔ لعنت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میں نے ابھی شروع میں بتایا، لعنت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لعنت کے بعد میں یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں سختی پیدا ہوتی ہے، جو آدمی کو حق سے روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتی ہے، اور شیطان کا سب سے بہترین میدان ہو جاتا ہے۔ یہ سود ہے، یہ ہے اس کا کارنامہ، یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ، یہ ہے قرآن مجید کا حکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور جو بھی سود باقی رہے گا اس کو چھوڑ دو اگر سچے مومن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر آگے دھمکی بھی دیکھو، آج یہی صورتحال ہے۔ یہ لوگ بول رہے ہیں نا کہ کیوں ایسا ہو رہا، سن لو اس کی وجہ، یہ بتا رہا ہے قرآن اس کی وجہ یہ بتا رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کس کو بول رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کافروں کو بول رہا، کافروں کو بول رہے کیا یہ بات؟ آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لاؤ، مسلمانوں، اگر اس سے باز نہیں آتے اس سود خوری سے، تو پھر اللہ اس کے رسول سے جنگ۔ ان حرام خوروں نے، علماء سو نے، ان فقہی مشگافیوں کا شکار ہونے والوں نے اللہ کے اس خطرناک اعلان کو کوئی حیثیت نہیں دی، اور مسلمانوں کی مجبوری کے نام پر ان کے لیے یہاں کے بینکوں کا سود، لائف انشورنس، بیمہ پالیسیاں، LIC، یہ سب جائز قرار دے دیا۔ اس کا نتیجہ کیا معلوم ہے؟ آج یہ امت اللہ سے جنگ میں مصروف ہے، اور پھر یہاں آ کر کہہ رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اتنی بڑی بے حیائی کا ارتکاب تو یہود بھی نہیں کر سکے تھے۔ انجام بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل خواب بیان ہوا ہے، اس میں آپ اس سلسلے میں بیان فرماتے ہیں کہ مجھ کو جبرائیل لے کر آگے بڑھے تو ہم ایک نہر پر پہنچے جو خون سے بھری ہوئی تھی، اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص اس نہر کے درمیان ہے خون کے اندر، اور ایک دوسرا شخص ہے جو اس نہر کے کنارے کھڑا ہے، اور اس کے سامنے ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا ہے۔ اندر کھڑا ہوا شخص جب باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ شخص اس پتھر سے اس کے منہ پر دے مارتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ پھر اسی جگہ پہنچ جاتا ہے، اور ایسا مسلسل چل رہا ہے۔ اور پتھر اس کے چہرے پر جا کر لگتا ہے، اس کا چہرہ پورا قیمہ بن جاتا ہے، اور وہ پھر درمیان میں پہنچ جاتا ہے، پھر چہرہ جیسی کہ ویسی ہو جاتا ہے، پھر وہ آگے آتا ہے، پھر یہ شخص اس پتھر کو پھر منہ چہرے پر دے کر مارتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا آگے چلیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آگے کچھ باتیں، اور پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس شخص کو خون کی نہر میں دیکھا تھا وہ سود خوار تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ ایک طویل خواب بیان ہوا، بہت سی چیزیں آپ کو دکھائی گئی خواب کی صورت میں، وہ آپ نے بیان فرمائی، اس میں سود خوار کا یہ انجام بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت، کہ سود کے 70 گناہ ہیں، اور ان میں سے سب سے ہلکا گناہ کیا ہے؟ ایسرہما ان ینکح الرجل امہ، ایسے ہے جیسے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے۔ اور طبرانی کی روایت میں تو اس سے بھی خطرناک الفاظ ہیں کہ سود کے 72 دروازے ہیں، الربا 72 بابا، سود کے 72 دروازے، اور اس کا سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔
اتنا خطرناک کسی گناہ کے بارے میں وعیدیں نہیں ہیں، جبکہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے اس زمین پر، لیکن اس کے بارے میں بھی جاہو جلال یہ کہیں نہیں ٹپکتا جو اس خطرناک گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی اور اس کا رسول احادیث میں بیان فرما رہا ہے۔ اتنی خطرناکی، پھر یہ جو دھوکہ کہ 100 کی چیز ہے، ہم 100 روپے میں خرید کر لائیں گے اور بیچیں گے تو 100 میں تھوڑی بیچیں گے، 90 میں اور 80 میں تو بیچنے کا سوال ہی نہیں، ہم منافع تو لیں گے نا۔ اب ایک آدمی چیز کے بدلے پیسے پہ پیسہ کما رہا تو اس میں کیا گناہ ہے؟ اچھا، انسان کی شیطانیت کیسی معلوم، اس کی ابلیسی فطرت کیسی ہے، اس کو گناہ کی بات بہت جلدی سمجھ میں آتی، نیکی کی بات سمجھتا نہیں ہے جلدی، اور آگے غور بھی نہیں کرتا کہ بات کیا کہی جا رہی۔ وہ حرام خور بھی یہی بولے، مشرکین مکہ وہ کیا بولے، ارے انما البیع مثل الربا، یہ تجارت بھی تو سود کی جیسی ہے نا، ہم کوئی چیز لا کر بازار میں بیچتے ہیں تو اس میں منافع کماتے ہیں، اس میں پیسے پر پیسہ کما رہے ہیں، اس میں حرام کیا ہے؟ سمجھ میں جلدی سے آ جاتی آدمی کی بات، وہ صحیح تو ہے، 100 روپے کی چیز آدمی 100 میں تھوڑی بیچیں گا، 120 میں بیچیں گا، 130 میں بیچیں گا، ویسا تو آج کل سب ڈبل میں ہی بیچ رہے ہیں۔ منافع خوری تو منہ کو لگی ہوئی ہے، وہ بھی حرام ہے اسلام میں۔ حلال اگر کوئی تجارت کر رہا ہے لیکن منافع خوری کر رہا ہے تو وہ اپنی تجارت کو حرام کر رہا ہے۔ لوگوں سے اتنا ہی نفع لو دستور کے مطابق جو تمہارے لیے لینا حق ہو، سچ ہو، انصاف ہو۔ 60 کی چیز 160 میں، 20 روپے کلو کی چیز 80 روپے کلو۔ سیزن ہے، یہ 4 دن میں 2-4 پیسے مل جاتے، اس میں کما لینا پڑتا۔ یہ سب اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہمارے جسموں میں یہ سور سے زیادہ ناپاک اور نجس مال اتر رہا ہے، اور اس کی گندگی اتنی بھیانک ہے، اپنا اثر دکھائے بغیر چھوڑتی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام اس لیے اس سے پاک ہو گئے کہ وہ کفر سے ایمان میں آئے تھے، اسلام نے ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیا تھا، اور اسی لیے اللہ نے پھر ان کو آگے اس گناہ سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ احکام جاری کر دیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر نہیں باز آتے تو پھر اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج یہ امت جنگ میں مبتلا ہے اللہ سے۔ کسی نہ کسی صورت میں یہ سود ہماری زندگی میں آ رہا ہے، چاہے اس کی شکل کچھ بھی ہو۔ اگر ہم اس سے بچ بھی رہے ہیں، 10 رشتہ دار ہیں، کون کیا کما رہا ہے، کدھر سے کما رہا ہے، کہاں خبر ہے ہمیں۔ اب یہ جو ہیں آج کے مالدار لوگ، ان کا تو فکس میں ہی رہتا ہے، بلکہ اتنی جرت بڑھ گئی ہے، اتنی بے باکی بڑھ گئی ہے یہود سے بھی زیادہ، کہ کچھ تو وہ ہیں متقی دیندار خاندانی مسلمان جنہوں نے سروس کے دوران اپنا جو پیسہ گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ملا ان کو سود سمیت، وہ پیسہ انہوں نے پورا لے کر جو لاکھوں روپے کی صورت میں ملتا ہے، وہ انہوں نے فکس میں جمع کر دیا۔ اب اس کے بعد 2-4 سال، 5 سال، 6 سال میں اس کا جتنا پیسہ جمع کرے تھے تقریباً اس سے آدھے کے برابر سود ہو گیا۔ اب وہ 10 لاکھ جو تھے اس کے 3، 3.5، 4 لاکھ سود کے بن گئے، وہ نکال لیے، اس میں گھر کا خرچ بھی چل رہا ہے، اور حضرت نے حج کا فارم بھی بھر دیا، حج بھی کر کے آ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بلڈنگ بھی کھڑے ہو گئی، اور اس کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ کو غصے میں لانے کا یہ کام یہودیوں نے بھی نہیں کیا کبھی، جو یہ امت کر رہی ہے۔
اور پھر رونا روتے ہیں کہ کیا بات ہے، آج اللہ بھی کیا امریکہ کے ساتھ ہو گیا ہے کہ ہماری دعا ہی نہیں سنتا ہے۔ جنگ میں مبتلا ہے، ارے کیا حال ہوگا اس قوم کا، اس امت کا جو اللہ سے جنگ میں مبتلا ہو اور پھر اس اللہ سے کہے کہ ہم کو کافروں پر فتح دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے بے روزگاروں کو روزگار دے۔ کیوں؟ اللہ سے جنگ۔ یہ حدیث بھی نہیں ہے کہ اس میں کچھ نکال لیں گے، ضعیف ہے، ایسی ہے ویسی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ہاں اللہ نے آگے اتنی اجازت دی کہ ہاں لیکن تمہارا جو اصل مال ہے اس کے تم حقدار ہو، وہ تم لے سکتے ہو۔ آج اس پوری دنیا کو ان مردود یہودیوں نے سود کی لعنت میں لپٹا ہوا ہے، بینکنگ کی صورت میں، اور اب تو کئی شکلیں ہو گئی ہیں اس کی، اب تو کئی صورتیں ہو گئی ہیں اس کی جو سمجھ میں بھی نہیں آتی عام آدمی کو، تو کیا اچھے خاصوں کو سمجھ میں نہیں آتی یہ کیسے سود ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ سود کی ایک شکل ہے۔ یہ قسطوں پر کاروبار کرنے والے 300 روپے کی کرسی اگر 4 مہینے کی سائٹ پر لے رہے 500 دینا پڑے گا، نقدی لے رہے ہوں گے تو 350 میں دے دیتے ہیں۔ حرام ہے یہ تجارت، یہ تجارت حرام ہے، مگر اس پہ بھی فتوے دیے ہوئے ہیں کہ نہیں ایسا کر سکتے، کیونکہ وہ آدمی اپنی چیز کی حفاظت کی رقم وصول کر رہا ہے، ادھر سے ڈائریکٹ جانے کا ایسا ہے۔ یہ صورتحال ہے بھائیو، آج یہ امت اللہ کے ساتھ جنگ میں مصروف ہے، اور اللہ صاف کہہ رہا ہے کہ باز نہیں آؤ گے تو پھر میرا اور تمہارا معاملہ جنگ کا ہے، رحم و کرم اور مغفرت کا نہیں۔ یہ سود کی لعنت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ سود لینے والا چاہے جتنا سود لے لے، انجام کار آخر کار وہ قلت اور خسارے ہی کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے۔ بظاہر تو نظر آتا ہے کہ سود سے آدمی کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی وہ جو میں نے بتایا جھانسا دیا نا، اور جو مشرکین مکہ کا قول تھا کہ بھئی سود میں اور تجارت میں فرق ہی کیا ہے، وہاں چیز منافع لے کے بیچتے، یہاں پیسے پہ پیسہ لے رہے ہیں۔ ہماری نہمکوں کو اتنی سی بات موٹی سی عقل میں نہیں آتی کہ تجارت میں آدمی 100 روپے کی چیز دے کر 20 روپے نفع کما رہا ہے، اور سود میں 100 روپے بھی دے رہا ہے، وہ بھی واپس لے رہا ہے، اور اس کے اوپر سے اس سے 20 روپے بھی لے رہا ہے۔ یہ کیسا تجارت کے برابر ہوتا؟ تجارت میں تو انسان چیز دے رہا نا سامنے والے کو، اس کا مالک بنا دے رہا اس کو۔ اگر چیز 500 کی ہے، خریدار خرید رہا ہے، تو ہم وہ 500 کی چیز اس کے حوالے کر دے رہے، اس کو مالک بنا دے رہے، اور اب ہم اس پر سے 100 روپے 150 روپے 50 روپے منافع کھا رہے۔ اور اگر 500 روپے اس کو دے کر ہم 6% 10% کا سود لگا کر 3 مہینے کے بعد اس سے 650 روپے لے رہے ہیں، تو 500 روپے بھی تو واپس لے رہے ہیں نا ہم اس سے، اس کو مالک کائے کا بنایا ہم نے۔ یہ مردود لعنت زدہ یہودی ہیں جنہوں نے اس بینکنگ کے سسٹم کو اس دنیا میں روش شناس کرایا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے سود خور یہی ہیں،
انہوں نے یہ لعنت شروع کی ہے سود خوری کی، اور آج تو پوری دنیا کو انہوں نے اس میں گرفتار کیا ہوا ہے۔ اور مسلمانوں کا حال تو یہ ہے، فکسڈ ڈپازٹ، اس میں پیسہ رکھنا ہی حرام ہے، جائز نہیں ہے، مگر ان کے تو ذہن انگریزوں کے غلام اور انگریزی کے غلام ہیں، تو یہ اس کو شارٹ فارم میں بولتے ہیں۔ ارے کہاں گئے تھے؟ او ایف ڈی کھلوایا وہ، او حلال ہو گئی، کیونکہ فرشتوں کو انگریزی آتی نہیں نا، ہو سود بولیں گے تو ربا بولیں گے تو سمجھیں گے، وہ لکھیں گے۔ اب تم جا رہے بینک میں، اس کو بولے ہمارا انٹرسٹ دے دو، فرشتہ بول رہا ہے کیا ہے کہ بھائی انٹرسٹ، ان کچھ معلوم، چلو چھٹکارا ہی چھٹکارا ہے، پکڑ ہے ہی نہیں ہماری، کہیں پکڑ ہے ہی نہیں۔ انگلش میں تو ہر چیز حلال ہو جاتی ہے ہمارے واسطے، حالانکہ وہی چیز کو اگر اردو ہندی میں بول دیے تو جاہل سے جاہل ہی بولے گا رٹ۔ یہ لا رہے برگر، پیزا، پرنس چاکلیٹ، چائنا فوڈ، کیا ہے اس میں؟ اس میں سور کے اجزاء استعمال ہو رہے ہیں، سور کے اجزاء استعمال ہوتے ہیں اس میں۔ یہ جو لپسٹک آتی ہے لگانے کی عورتوں کی، سور کی چربی ہوتی ہے اس میں، کیونکہ سور کی چربی میں یہ خاصیت ہے کہ وہ کتنی بھی ہیٹ ہو پگھلتی نہیں ہے وہاں پہ جسم پہ۔ وہ لپسٹک میں اگر حلال جانور کی چربی لگا دیے، وہ گرمی سے، جسم کی گرمی سے وہ پھیلتا ہو، مگر سور کی چربی اتنی ٹائٹ رہتی، وہ پھیلتا نہیں، وہ پھیلنے نہیں دیتا ہو۔ اب اس کو کیا ہوئے؟ لپسٹک، انگریزی میں بولے، ختم بات۔ یہ برگر پیزا مست کھا رہے اور عقل مند سمجھ رہے، ترقی یافتہ سمجھ رہے اپنے آپ کو، کھا کے فخر کر رہے اس پہ، مالدار خاص طور سے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی فخر سے بولتے آ کے ہمارے ڈیڈ برگر لائے تھے، بولے حیدرآباد سے، ڈیڈ گئے تھے برگر لائے، پنکی کھا رہی، انہوں مسلمان دکھ رہے کدھر سے؟ نہ زبان، نہ کھانے، نہ رہن سہن، کچھ بھی پسند نہیں ہم کو اسلام کا۔ انگلش میں بول دو حرام چیز کو، وہ حلال ہو جاتی ہے ہمارے واسطے۔ ایک مسلمان کو بولو یہ تو جو دوا پی رہا ہے اس میں سور کے بچے کا میدا ہے، وہ جو ہاضمے کی دوا آتی ہے نا ایلوپیتھی کی بہت سی، پیپسین وغیرہ ٹائپ کی، اس میں سور کے بچے کے میدے کا جز رہتا ہے اس میں۔ اب اس کو بریانی کے سوا چل رہا نہیں، صبح تاری تو شام میں بریانی ہونا، اس کے بعد اس کا نوالا اترتا نہیں، اب ہضم ہو رہا نہیں تو وہ دوا لا کے وہ پی رہا۔ ارے اس میں وہ ہے نا، کیا ہے؟ ارے پگ فیٹ ہے اس میں، بولے تو پگ فیٹ ہے، اچھا رہتا نہیں صحت کے لیے، اچھا رہتا، کھا۔ پگ فیٹ سور کی چربی کو بولتے ہیں، مگر انگریزی میں اس کو معلوم ہی کیا ہے؟ ارے کچھ تو بھی انہوں نے نام لیا، بولے وٹامن کا، وٹامن بولے پگ فیٹ بولے کچھ تو۔ یہ وہ گندگیاں ہیں، یہ سور اتنا نجس، اتنا ناپاک، اللہ نے اس کو حرام میں شمار کیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ گندا اور نجس ہے یہ سود، اس سے بھی زیادہ گندا اور نجس، اور آج ہم اس میں ملوث۔ پتہ نہیں وہ کیا جواب دیں گے کل میدان حشر میں اللہ کو، اور کیسے سامنا کریں گے اس کے رسول کا، جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس ملک میں فرقہ وارانہ فساد ہوتے ہیں، اس میں مسلمانوں کا یہ نقصان سب سے زیادہ ہوتا ہے، غریب ٹھیلے والے، چائے کی ٹپری والے، پان کی ٹپری والے، ان کی جو ہے جلا دیے جاتے ہیں، اب ان کو کوئی دیتا نہیں ہے، امت کے اندر ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو سہارا دیں گے۔ اس لیے ایسے حالت میں
ہم اس بات کی اجازت دیتے ہیں یا گنجائش نکالتے ہیں کہ مسلمان اپنے مال کا کم سے کم انشورنس کرا لے. جبکہ ہماری توحید اور ہمارے ایمان کا بنیادی تقاضا کیا ہے کہ نفع اور نقصان دونوں کا مالک اللہ ہے. اب ہم نے یہاں شرک کیا کیے؟ ہم نے بیمہ کمپنی کو اپنے نقصان کا مالک بنائے، اپنے نفع کا مالک بنائے. اب مال کی محبت میں جکڑے ہوئے ہیں. دین سے تو پہلے ہی دوری ہے ہماری، کتاب و سنت سے تو واقفیت تھی نہ ہے، نہ کرنا چاہتے ہیں. اب اس میں پھر ان مکاروں نے، یہودیوں نے یہ حرام ہمارے جسموں میں. اچھا کمال کی بات یہ، مسلمان چاہے نہ سمجھتا ہو اس بات کو کہ اللہ نے یہ حلال اور حرام کا جو قانون بنایا ہے، اور خصوصاً روزی کے معاملے میں جو قرآن کا قانون ہے، ضابطہ ہے سخت ایک دم، جس کی پابندی ہر مومن پر لازمی ہے، اس کی بہت بڑی نفسیاتی وجہ بھی ہے، فطری وجہ بھی ہے. یہ یہودیوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے. وہ کیا ہے معلوم ہے؟ ان کو یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کو اگر اپنی خواہش کے مطابق گمراہی کے راستے پہ لانا ہے تو ایک کام کرنا پڑے گا، ان کے جسم میں حرام مال اتارنا پڑے گا. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا ہے کہ جو جسم حرام مال سے پلا ہو، جہنم کے سوا اس کو کوئی چیز اور راس آتی نہیں، زیب دیتی نہیں. اور یہ حرام اگر آدمی کے جسم میں اتر جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی لعنت پڑتی ہے، لعناہم، اور پھر قساوت قلبی، دلوں کی سختی، دلوں کی سختی. اور اس سود کے معاملے میں ہمارے اسلاف کتنے حساس تھے، کتنے بیدار تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام صاحب مالدار تھے، اللہ نے علم بھی دیا تھا، دولت بھی دی تھی. اب کچھ لوگوں کو یہ نام سے الرجی ہے، اور کچھ لوگوں کو اس نام سے اتنی عقیدت ہے کہ جانتے کچھ بھی نہیں کہ وہ کیا ہیں، کون ہیں، ان کا کارنامہ کیا ہے، مگر بس ہم ان کو ماننے والے ہیں. اچھا دیکھو وہ کیا ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لائے قبرستان، اور قبرستان کھلے میدان میں تھا، دھوپ کا وقت، اور قبر کی کھدائی میں ابھی وقت تھا. لوگوں نے جنازہ رکھ کر، سامنے ایک مکان بنا ہوا تھا قبرستان کے کنارے پر، اس کی دیوار کی چھاؤں آ رہی تھی، وہاں لوگ وہ چھاؤں میں جا کر بیٹھ گئے. امام صاحب دھوپ میں کھڑے رہے. لوگوں نے کہا کہ آ جائیے نا، چھاؤں میں آ جائیے. امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا جس مکان کی دیوار کی چھاؤں ہے، سایہ ہے، اس کا مالک میرا مقروض ہے. اس نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے اور ابھی قرض واپس نہیں کیا. اب اگر اس کے قرض ادا ہونے سے پہلے میں اس کی دیوار کے سائے سے بھی فائدہ اٹھاؤں گا تو اللہ کی نگاہ میں یہ سود شمار ہو. ہم منفی ہیں. امام ابو حنیفہ یہ ہے، یہ ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. جس آدمی کے مکان کی دیوار کی چھاؤں میں بیٹھنے سے صرف اس لیے انکار ہے کہ وہ مقروض ہے، اس نے ابھی قرض کی ادائیگی نہیں کی ہے، اس کے پہلے میں اس کی کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھاؤں گا تو یہ اللہ کی نگاہ میں سود شمار ہو جائے گا. اس لیے ان کو نیکی اور تقوی کے راستے میں آگے بڑھنے کی توفیق ملی. وہ اس قدر بچنے والے تھے. آج ہماری تو صورتحال یہ ہے کہ ہم جتنا جس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے اٹھانے کی ہم کوئی کسر نہیں چھوڑتے، بلکہ ہماری حالت یہ ہو گئی اخلاقی اعتبار سے اتنی گراوٹ آ گئی ہے کہ ہم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والے سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ ہم اٹھا چکے تو اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے سے بھی ہم باز نہیں آتے. جس سے فائدہ اٹھاتے نا اس کے اوپر الزام لگانے یا بدنام کرنے
یا اس کو نیچا دکھانے کی کوشش بھی ہم شروع کر دیتے ہیں اور ذرا احساس تک نہیں ہوتا ہم کو. یہ ہے صورتحال آج ہماری. یہ سب کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ اس نجاست کا نتیجہ ہے جس کا نام سود ہے. جس کا نام سود ہے. اس سے پہلے کہ جمعہ میں حافظ عامر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرام روزی اور حلال روزی کے اوپر خطبہ دیا، تو اس میں بھی بہت سی باتیں انہوں نے اس سود کے تعلق سے بیان کی تھی. مگر ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم کو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا بھی تو کہاں پڑتا ہے؟ جہاں پر شریعت خود ہم کو اجازت دیتی ہے نا، وہاں آ کر فتویٰ پوچھتے. وہاں آ کر فتویٰ پوچھتے یہ ایسا ایسا ہے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے. وہ شروع سے حال ہے ہمارا. غالباً ابن عباس رضی اللہ عنہما یا ابن عمر رضی اللہ عنہما، دونوں میں سے کوئی ایک تھے. ان سے عراقیوں نے، کچھ لوگ تھے عراق کے آئے ہوئے، انہوں نے سوال پوچھے کہ اے صحابی رسول، اگر میرے جسم پر مچھر بیٹھے اور میں اس کو جسم پر مار دوں اور اس میں سے خون نکل کر لگ جائے تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ناپاک تو نہیں ہوگا؟ انہوں نے لوگوں کو آواز دی جو ادھر ادھر، لوگوں ادھر آؤ، یہ دیکھو، یہ عراقیوں کو دیکھو، یہ نواسہ رسول کا خون بہانے والے مجھ سے مچھر کے خون کا فتویٰ پوچھ رہے ہیں. یہ صورتحال ہے ہی ہماری. پورا ہاتھی نگل کے دم باقی بچی ہے تو فتویٰ کیا پوچھ رہے؟ یہ جو بال اس کی دم میں یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ واہ، کیا خدا کا ڈر لگا تیرے کو. پورا ہاتھی نگلے بعد دم کے پیچھے کے حصے کے بال کے بارے میں پوچھ رہا، اب یہ بال حلال ہے کہ حرام ہے؟ پورا ہاتھی نگل لینے کے بعد جو خود حرام تھا، اب اس کی دم کے بال کے بارے میں فتویٰ پوچھنے کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ کیا فائدہ کیا ہے؟ اور سے دینداروں کے تو گھر فکس ڈپازٹ میں رکھے ہوئے سود سے ہی چل رہے ہیں. ہاں، مولانا بھی کھا رہے، مفتی صاحب بھی کھا رہے، عالم صاحب بھی کھا رہے، حافظ صاحب بھی دعوتاں اڑا رہے. الحمدللہ بول کے نکلتے ہوئے استغفر اللہ بولے، گئی بات ختم. کیا ہونے والا ہے؟ اب ایسا بولنے کے بعد میں کیا کرتے؟ اب ہم پر نگاہ رکھتے، ان کو دیکھیں گے یہ کہاں کہاں جا رہے کھانے. اب اس میں حکم یہ ہے کہ کسی مومن اور مسلمان کے بارے میں کھوج کریت کرنا جائز نہیں ہے. اگر حالات اور رات دن کے ملنے جلنے کی وجہ سے یہ معلوم ہو جائے یقین کے ساتھ کہ یہ فلاں بندہ ہے، اس کا پورا معاملہ تجارت کا حرام پر مبنی ہے، تو پھر آدمی کو بچنا ضروری ہے. پھر ضروری ہے. پوری طرح یقین اگر نہیں ہے تو صرف شک کی بنیاد پر کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا خود حرام ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. مومنوں بہت زیادہ گمان مت کرو ایک دوسرے کے بارے میں، کیونکہ بہت سے گمان جو ہے وہ گناہ میں آ جاتے ہیں، گناہ کا سبب بن جاتے ہیں. کسی مسلمان کے بارے میں برا گمان کرنا جائز نہیں ہے. اگر اس کے بارے میں کوئی برا گمان کرنا ہے تو پھر اس کی مضبوط دلیل ہونی چاہیے، ثبوت ہونا چاہیے کہ یہ اس شخص کے اندر، اس مومن کے اندر، اس مسلمان کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے اور یہ شرعی اعتبار سے انتہائی خطرناک اور غلط ہے. ہم کو معلوم ہے کہ ایک آدمی سری سودی لین دین کر رہا ہے، پورا گاؤں بھی جانتا ہے، پھر اس کے یہاں کا تو پانی پینا بھی جائز نہیں ہے. اس کے یہاں کا پانی پینا بھی جائز نہیں. مگر ہمارے صورتحال
اچھا دوسروں پہ نگاہ ضرور رکھتے ہیں، مگر ہماری خود کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ ارے وہ تم وہاں جا رہے کیا وہ ولیمے میں؟ ہاں نا، کیوں؟ اس کا تو معاملہ ایسا ہے، اس کا اس کے ساتھ ولیمہ مسنون ہے. یہ دیکھو، اس کا اس کے ساتھ ولیمہ مسنون ہے کہ نہیں؟ او مول صاحب ادھر آؤ، اس کو بتاؤ، اس کو ولیمہ سنت ہے کہ نہیں؟ اور مول صاحب کو بیچاروں کو، ان کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کہ ان میں کیا چل رہا. اب ان سے پوچھے ولیمے کا خالی، انہوں نے بولا سنت ہے، مسنون ہے، ہوگا چل. اب وہاں اس کا باپ ملا 1.5 شانہ یوٹیوبر، ارے تیرے کو معلوم ہے نہیں پہلے کہ یہ ایک مفتی ملا بولے، ابھی مول صاحب نے کیا بولے تیرے کو؟ نہیں مسنون ہے بولے. ادھر آنے ہی نہیں دیتے، اصل حقیقت کی طرف جانے نہیں دیتے. ابھی وہ شادی خانے کے قریب گئے تک تو پھر تو وہ خوشبو بھی آ جاتی، اور خوبانی کا میٹھا، ڈبل کا میٹھا پہ وہ مارا ہوا فرسٹ کلاس کریم، لال ہرا نیلا پیلا. کہاں اچھا یہ ہے صورت. اچھا سب سے زیادہ آئٹم یا تو بہت زیادہ جن کے پاس ہے ان کے ہاں رہتے، یا پھر سود خوروں کے یہاں ہی رہتے. عام آدمی تو بیچارہ خالی بریانی کچھ 10 بار سوچتا، 1 کنٹل بناؤں کہ 80 کلو کی بناؤں، سوچتا ہو تو 4 آدمی کو کم بلائیں گے، بھائی ابھی گنجائش نہیں ہے. اب جن کے پاس حرام کا پیسہ ہے یا جن کے پاس خوب دولت ہے باپ دادا کی کمائی ہوئی، ان کے ہاں 5-5 10-10 15-15 آئٹم رہتے. ویسی دعوتوں کے انتظار میں رہتے لوگ. ان کو جائز ہے، مگر اب ہم نے بول دیے بتا دیے مسئلہ تھا، اب ہم کو جائز والے کے یہاں بھی جائز نہیں، یا جس کے بارے میں ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیچارہ کیا ہے کیا نہیں، اور اس نے بلایا. ویسے تو میں خود ہی پہلے یہ دعوتوں کے چکر میں رہتا ہی نہیں ہوں، اور رمضان المبارک میں تو کسی کی دعوت نہیں لیتا میں. وہ ہونا ہی نہیں، شک کا ہی معاملہ نہیں ہونا نا، اپنے گھر میں کھاؤ رہو. مگر رمضان میں تو باتیں کیا ہوتے ہیں عید کے بعد. ہماری مسجد میں تو پورا مہینہ سحر کا انتظام تھا. دیکھو ایسا، اور کیا بنتی جی بولے، وہ سحری میں جو تہاری بنتی نا وہ گھر میں بنتی نہیں، مزہ ہی نہیں آتا بولے. اچھی بات ہے، سارا مہینہ یہی کام کیا. کس نے بنایا تھا، کس کا پیسہ تھا، اور کیا یہی رمضان میں کرنے کا کام تھا؟ اس سے لینا دینا نہیں. یہ ذرا ہم سوچ لیں اور دیکھ لیں کہ اگر ہم خدا نہ خواستہ اللہ سے جنگ میں مصروف ہیں تو پھر دنیا میں تو پناہ مل ہی نہیں رہی ہے، آخرت میں بھی کوئی پناہ نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسی لعنت سے بھی، اور جو اس میں ملوث ہیں اپنی لا علمی کے سبب، اللہ ان کو بھی ہدایت کا سیدھا راستہ نصیب فرمائے، اور ہم کو اور ان کو ہر قسم کی حرام روزی سے سختی کے ساتھ اجتناب کرنے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بچانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دیکھو ایک ٹکڑا تھا اس خطبے کا. اب اس کے بعد میں اور مزید ابھی اس کے اندر جو باتیں آئی ہیں وہ بس میں نے بتایا نا شروع میں بھی کہ یہ جو خطبے ہیں آپ کے حج کے موقع پر دیے ہوئے، منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، مسجد حرام میں، اور دیگر مکہ کے آس پاس کے حدود حرم میں جہاں جہاں بھی آپ نے صحابہ سے خطاب کیا، بس ان کے اندر ہدایتوں کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے. ہدایتوں کا سمندر ہے اس کے اندر. آئندہ جمعہ میں ہم دیکھیں گے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبہ مبارکہ میں کس اہم چیز کی طرف ہم کو توجہ دلائی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو اس حرام روزی سے اور خصوصاً اس سود کی گندگی، نجاست اور نحوست سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم ونفعنا ورفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.